مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو راہ میں اللہ کی خرچ کرتے ہیں اپنا مال، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیں. یعنی کسی نے اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں، 1 درہم دینار بھی خرچ کیا ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ایک دانہ بویا ہے، اس دانے میں سے 7 بالیں نکل آئی ہیں. یا وہ جیسے مکئی کی آپ کو پتہ ہے نا، ایک دانے سے کتنی چھلیاں نکلتی ہیں، اور ہر چھلی پہ سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں. اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک دانہ اگاتا ہے 7 بالیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. یعنی 700 گنا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے. آپ نے خرچ کیا ہے 1 روپیہ، اللہ اجر دے رہا ہے 700 روپوں کا. حالانکہ سورہ الانعام میں آیا کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا اس کے بدلہ اس کے 1 گناہ کے برابر ہی بدلہ لیں گے اس سے. لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے گا اس کو 10 گنا نہیں 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا. اور اس پہ بھی اللہ نے بس نہیں کی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے گا. 7000 گنا بھی کر سکتا ہے. اللہ کو پوچھ سکتا ہے؟ وہ بخاری میں حدیث ہے نا، منافقین جو ہیں وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام وہ اکٹھا کر رہے تھے جہاد کے لیے سامان، تو ایک صحابی غریب اس نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں، اور اسے بدلے میں تھوڑی سی کھجوریں ملی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں میں لے کے آیا ہوں. سر ظاہر ہے ایک بندے نے لاکھ روپے میں 1000 روپیہ دیا، یہ کمال نہیں ہے. ایک بندے نے 10 روپے میں سے 5 روپے دے دیے، یہ کمال ہے، کیونکہ اس نے تو 50% دیا. اسی لیے نیکیاں تولی جائیں گی قیامت والے دن، گنی نہیں جائیں گی. لاکھ والے سے کہا جائے گا تو نے 50,000 کیوں نہیں کیا؟ 10 والے نے تو 50,000 کر دیا تھا. آپ کی نظر میں اس نے 5 روپے کیے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس نے 50,000 کیے ہیں. تو نبی علیہ السلام، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں لے کے پورے سامان کے اوپر بکھیر دی، اور آپ نے فرمایا اس کی کھجوریں اس سارے مال کے اوپر اللہ کے نزدیک وزن ہی ہے. اللہ ہی اللہ جی. یار اندازہ کریں اس سامان میں حضرت عثمان کے 700 اونٹ بھی ہیں، اور اللہ کے نزدیک ایک مٹھی میں آنے والی کھجوریں ان 700 اونٹوں سے بڑھ کے، کیونکہ اس بیچارے کے پاس تو ہے ہی وہی کچھ تھا، اس نے تو سب کچھ لٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا، اس میں آپ اللہ کے لیے کیا پرفارم کر رہے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور علم والا ہے. الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو جتاتے ہیں کسی کے اوپر اس کا احسان اور نہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے. 2 شرطیں لگا دی ہیں، احسان نہیں جتائیں گے، اور دوسرا ٹونٹ نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. اسی لیے یہ ایگریڈ اپان اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ بھی دینی ہے نا، تو یہ نہیں کہنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جناب، اب وہ جس کو دے رہا ہوں وہ ضرورت مند بھی ہے لیکن وہ لینا بھی نہیں چاہتا، اب کیا کیا جائے؟ زکوٰۃ کا کہیں گے تو اگرچہ ضرورت مند ہے زکوٰۃ کا سن کے نہیں لے گا، تو بھئی آپ نہ بتائیں، آپ عیدی کر کے دے دیں، گفٹ کر کے دے دیں. آگے چل کے آئے گا اسی کانٹیکسٹ میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جو 2 یا 4 کھجوریں یا 1 وقت کی روٹی کسی سے مانگتا پھرے. مسکین تو وہ ہے کہ جو اپنی غربت سے اپنی شکل سے پہچانا جائے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ان کو تلاش کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ بخاری مسلم میں مسکین کی ڈیفینیشن آئی ہے. یہ جو آپ سے جمعرات میں فقیر مانگنے لے آئے ہوتے ہیں نا پروفیشنل بیگرز، ان کو نہیں مسکین کہا گیا. یہ تو اکثر ان میں سے کمینے ہوتے ہیں، یہ مسکین نہیں ہے، پروفیشنل ہے.
اور کروڑ پتی ہیں سر. حالانکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ سوال کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے پاس جو مال ہے نا وہ ایک اوقیہ سے کم ہو. ایک اوقیہ ہوتی تھی 40 درہم. 40 درہم اس زمانے کے 4 دینار ہوتے تھے سونے کے, کیونکہ 10 اور 1 کی ریشو تھی سونا اور چاندی میں. اور 20 دینار اس زمانے کے آج کل کے بنتے ہیں 7.5 تولے سونا. تو آج کا 4 دینار آپ سمجھ لیں بنتا ہے 1.5 تولے سونا. چاندی تو چونکہ ایبسلیٹ ہو چکی ہے اب, تو 1.5 تولے سونا کے برابر جس کے پاس رقم ہے نا وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا. یعنی اب تو سونا ایک دم ہی چڑھ گیا نا, 97 سے 25-30 پہ پہنچ گیا. یعنی اب موٹا موٹا صاحب لگا لیں آپ 1.5 تولے سے مراد 2 لاکھ روپے آج کے اعتبار سے. جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے وہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا جب تک اسے خرچ کر کے اس ڈیٹم لیول سے نیچے نہیں آتا. تو آپ فقیروں سے دیکھیں, وہ تو ان کا ایک ایک بچہ 1000 کی روزانہ دیہڑی لگا رہا ہوتا ہے, اور انہوں نے بہت مال جوڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر مانگ رہے ہوتے ہیں. خیر ان کا تو دین مان بھی آلموسٹ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے. انہوں نے نبی نماز پڑھی, اور میں کبھی ان پہ ترس بھی کھا رہا ہوتا ہوں کہ یار ان کی دنیا تو برباد ہے, آخرت بھی برباد ہوئی بھی ہے, کیونکہ رہ تو بیچارے جھونپڑیوں میں ہیں. یہ تو اب تھوڑے کسی ایک نے کوئی سولر پلیٹ لگا لی ہے, ادروائز تو بیچارے مچھروں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں, بجلی بھی نہیں وہاں پہ ہوتی. جو کچی آبادیاں ہیں کراچی میں چلے جائیں تو بندے کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے, کتنی غربت میں لوگ وقت گزار رہے ہیں. اس لیے وہاں کئی لوگوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں, کنڈے لگائے ہوئے ہیں بجلی کے لیے, اور بجلی وہاں پہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. یہ معاملہ یعنی بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تکلیف دینی ہے اور نہ دکھ دینا ہے بعد میں. لہم اجرہم عند ربہم, ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اپنا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, پھر ایسے لوگوں کو نہ تو قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. دیکھیں مال خرچ کرنے پہ ہی, اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی, ہاں نماز پڑھنی ہے, فرائض ضرور, اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ وہ تو آپ نے پوری کرنی. اس کے بعد سر اس کے بعد بھی جنت مل جائے تو بڑی آسانی والی بات ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, سیدنا عثمان جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو لوگ پوچھتے کہ یہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبرستان آ کے؟ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر کی ہے, جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں گی, اور جو اس میں پھنس گیا وہ اگلی اس کے لیے مشکل در مشکل ہوں گی. تو میں اس لیے یہاں پہ روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان منزلوں کو آسان کرے. اور ہم دیکھیں تشہد میں دعا بھی مانگتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال, آمین. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے.